السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی اور بہنوں، کمانڈمنٹس آف لیڈرشپ ان اسلام کا آج 12th کمانڈمنٹ ہے. جو لاسٹ ویک بھی یہی تھا، وہ پارٹ 1 تھا، آج پارٹ 2 ہے، اور یہ ہے سی بیونڈ دا 5 پلرز، 5 ستونوں کے آگے بھی دیکھیے. میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آج کے کمانڈمنٹ کو سننے سے پہلے اگر کسی نے پارٹ 1 نہیں سنا ہے تو آج کا کمانڈمنٹ کے بارے میں اس کی جو بھی رائے ہوگی وہ ایک ٹوٹلی بیاسڈ رائے ہوگی، وہ رائے مناسب نہیں ہوگی. اس لیے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ کمانڈمنٹ سننا چاہتے ہیں تو پہلے پارٹ 1 سنیے، یہ پارٹ 2 ہے. دوستو، پچھلی مرتبہ ہم نے ایک انالیسس پیش کی تھی کہ قوموں کا ڈاؤن فال کیسے ہوتا ہے، کس طرح اسپین ختم ہوا، برما ختم ہوا، رشیا، چائنا، ترکی، یہ جتنے مسلم علاقے تھے یہ پورے ختم ہو گئے. افریقہ سے کیسے اسلام اور مسلمان حکومتیں یہ پورے کی پوری ختم ہو گئی. اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ ہندوستان میں مسلمان ڈیکیڈ بائی ڈیکیڈ، سنچری بائی سنچری کتنی تیزی سے ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. وقتی طور پر آپ کو ایسے محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کی نسلیں تاریخ پڑھیں گی یا آج ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھتے ہیں تو بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ ڈاؤن فال کا پروسیس کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے کانسپیریسی تھیوریز کے بارے میں پڑھا کہ فلاں چیز یہودیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، فلاں چیز RSS کی سازش تھی، اور فلاں بات نصرانیوں کرسچنوں کی امریکہ کی سازش کی وجہ سے ہوئی. یہ جو کانسپیریسیز تھیوری ہوتی ہیں، یقیناً ان کانسپیریسیز کی وجہ سے ہمارے بستیاں، ہمارے ملک، ہمارے شہر تباہ و برباد ہوتے ہیں، ہماری اکنامی تباہ و برباد ہوتی ہے. لیکن ایک چیز جس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا سوائے جب تک کہ انسان خود فیصلہ نہ کر لے تباہ کرنے کی، وہ ہے قوت فکر و عمل، پاور آف تھنکنگ، پاور آف ٹیکنگ ایکشن، پاور آف انٹیلیکٹ. شاعر کیا خوب بات کہتا ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پیرش ہوتی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. زوال مینس ایب، ڈاؤن فال. شوکت مینس شان، ڈگنیٹی، پاور، دبدبا. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. آدمی کے سوچنے سمجھنے کی آنکھ رکھتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، کان رکھتا ہے لیکن سنتا نہیں، دماغ ہے لیکن سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. تو پہلے یہ چیز ہوتی ہے کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. اور یہ جو زوال آیا ہے، ایسا نہیں کہ انسان کا قوت فکر و عمل ختم ہو جاتی ہے، آدمی کے مرنے تک یہ ختم نہیں ہوتی. ہوتا کیا ہے کہ صرف اس کی ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، اس کے سوچنے کا دھارا بدل جاتا ہے، اس کے پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، اور وہ بھی فوری ظاہر نہیں ہوتا، ظاہر ہوتے ہوتے بھی ڈیکیڈز لگتے ہیں. تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ ایک آدھ سال کے اندر ڈاؤن فال ہو جائے گا، اس کا نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے، یہ ڈاؤن فال ہوتے ہوتے بھی ڈیکیڈز لگتے ہیں. اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جیسے شاعر نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. آج ہم سوچتے ہیں کہ نظام نے یہ غلطی کی تھی، اورنگزیب نے یہ غلطی کی تھی، فلاں جگہ یہ غلطی ہوئی تھی. یہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. اور اسی کو قابل اجمیری نے جو کہا تھا پچھلی مرتبہ بھی میں نے بتایا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو دوستو، یہ ساری کی ساری انالیسس ہم پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں. آج کا 12واں جو کمانڈمنٹ ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں، سی بیونڈ دا 5 پلرز، ہم کو اب یہی دیکھنا ہے کہ وہ جو قوت فکر و عمل کا دھارا کیسے چینج ہوا، کیسے بدل گیا، کہاں جا کے ختم ہوگا، کیا کوئی رینائسنس کا یا کوئی عروج کی طرف دوبارہ ریٹرن کا کوئی پاسبلٹیز ہیں یا نہیں ہیں. آئیے ہم لوگ اسی کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ جو انڈیکیشنز ہے، اس لیے مسلمانوں کے رینائسنس کا، نشاط ثانیہ کا دور دور تک ہمیں کوئی چانس نظر نہیں آتا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں ہے کہ ہم بالکل سرنڈر کر دیں. ہم کو حکومت کے لیے نہیں، اپنی آخرت بچانے کے لیے ظلم کے خلاف اٹھنا، انصاف کے خلاف آواز اٹھانا، اپنی جان دینے کے لیے تیار رہنا، اپنے گھر کے ایک ایک بیٹے اور ایک ایک نوجوان کو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کی ترغیب دینا، یہی ہو سکتا ہے. ایک ہتھیار اب بھی باقی ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ایک ذریعہ، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام باقی ہے، وہ ہے صحیح کتاب اللہ اور کتاب السنہ. اپنی آخرت کو بچانے کے لیے
اس سے بڑا مؤثر ایفیکٹو ویپن اور کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ اور کتاب و سنہ ہی سب سے بڑا ایشو ہے آج کے دور کا، کیونکہ وہ جو 73واں فرقہ جو کامیاب ہوگا اور حق پر ہوگا وہ 73واں فرقہ ہوگا. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان میں جتنے فرقے ہیں وہ سارے 73 یعنی 73 والے فرقے ہیں پورے کے پورے. مجھے ایک لطیفہ بیان کرنے کی اجازت دیجیے، آپ پوری بات سمجھ جائیں گے کہ کسی مقام پہ لوگ نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے، وہاں پر کوئی بزرگ پہنچے اور انہوں نے بہت محبت سے لوگوں کو سمجھایا، لوگ نماز کی طرف آنے لگے اور وہ بزرگ کو بہت چاہتے تھے. تو ان چاہنے والوں میں ایک بلی بھی تھی، جو بزرگ جب بھی نماز پڑھتے وہ بلی کبھی ان کے پیٹھ پہ بڑھ جاتی، کبھی گود میں بڑھ جاتی، وہ بزرگ کے ساتھ کھیلتی رہتی پوری نماز میں. تو ایک دن بزرگ کا انتقال ہو گیا، نئے امام کو لایا گیا. تو جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو لوگوں نے کہا کہ یار بلی تو ہے نہیں، اب نماز کیسے ہوگی؟ تو ایک بلی کو پکڑ کے لائے، لیکن وہ بھاگ جاتی تھی، وہ ٹکتی نہیں تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو ایک پنجرے میں رکھ کے سامنے رکھ دیں گے بلی کو. تو کچھ سمجھدار لوگ جو اس وقت آپ سن رہے ہیں، آپ کی طرح کے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی نماز سے بلی کا کیا تعلق ہے اور بلی کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ تو جو لوگ بزرگوں کی عزت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ باغی لوگ ہیں، یہ ہمارے سلف کے منہج کو نہیں سمجھتے، ہمارے اولیاء اللہ کو نہیں سمجھتے، یہ بزرگوں کی ان کے دل میں کوئی عزت نہیں ہے، ان کو لات مار کے باہر نکالو مسجد سے. ان کو مسجد سے باہر نکال دیا گیا. تو ادھر کچھ جذباتی لوگ جو بزرگوں کے ہر طریقے سے بڑی محبت رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوہے کا یا جو بھی آئرن کا پنجرا ہے، بجائے اس کے ہم سونے کا پنجرا، ہم اپنی جیب سے خرچ کریں گے اور سونے کا پنجرا بنا دیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، آج کتاب اللہ کتاب السنہ پر ہی سارے فرقے کھڑے ہیں، لیکن اتنے بلیاں پال لیے ہیں، اتنے پنجرے ہیں کہ جو اسٹیریوٹائپ اسلام ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں جو الیوم اکملت لکم دینکم کے دن تھا. وہ اسلام ہے ہی نہیں جو قرآن پیش کرتا تھا. نہ اس سے کوئی مسلمان ایسا نکلے گا جو کہ ایک آئیڈیل مسلمان ہوگا. اس اسلام کو، اس حقیقی ریئل اسلام کو اگر باہر لانا ہے تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد کی تاریخ پڑھنی پڑے گی. میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ان واقعات پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے گزرنے کے بعد ابھی 5-10 سال بھی نہیں گزرے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا آپ نے سزا کو موقوف کر دیا. آپ نے متع اور حلالہ کے کمٹ کرنے والے لوگوں کے لیے سزا مقرر کر دی. آپ نے قرآن حدیثیں جمع کرنے کا کام کیا، پھر اس کے بعد خود ہی جلا دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر قرآن سے مل کر دوسری قوموں میں جہاں قرآن پھیل رہا ہے کہیں یہ مشکل نہ ہو جائے، کہیں یہ ضم نہ ہو جائے. کیونکہ اس سے پہلے کی بھی قوموں نے یہی کیا کہ اپنے نبیوں کے کلام کو اور فقہ کو، دوسری چیزوں کو جب اللہ کے کلام کے ساتھ ملا دیا تو پھر وہ ساری کی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں. حضرت عمر نے اس کو تلف کر دیا. اور ایسے کئی فیصلے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت عمر کا جو اصول تھا، جو اجتہاد تھا، جو ان کی سنت تھی اجتہاد کی، اس سنت کی آج ضرورت ہے. آپ جہاں بات نص قرآنی یعنی قرآن کے حکم کی آتی تھی، واضح الفاظ میں قرآن کا حکم ہے تو اس کے آگے کوئی بحث نہیں. لیکن جہاں بات حدیث کی آئے گی، بات روایات کی آئے گی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی جو گزارے، ایک ایک لمحہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھا. وہ جو سیکھا وہ خالی سنت رسول نہیں تھی، اس سنت کے پیچھے، اس حکم کے پیچھے وہ کیا وزڈم تھی، وہ کیا حکمت تھی، وہ کیا منشا یا الٹیمیٹ گول تھا، اس کو سمجھا. اس کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین، کامن سینس. فقہ کے معنی کامن سینس کے. آج ہم نے جو لکھا ہوا ہے لکیر کے فقیروں کی طرح بس اسی کو فالو کرنا ہے، جو 400 سال پہلے 1000 سال پہلے فلاں عالم نے لکھا، فلاں بزرگ نے لکھ کر گیا تھا، تو ہم نے اپنے پورے دین کو انہی کے اوپر لاک کر دیا ہے، بس وہی دین سمجھتے ہیں. ایسا نہیں. حضرت عمر کی سنت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ، حالات بدلنے کے ساتھ، مقام بدلنے کے ساتھ شریعت کا انٹرپریٹیشن بدل جاتا ہے. اگر قرآن میں واضح حکم ہے تو ایز اٹ از نافذ ہوگا، ورنہ ان حالات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا وہ مقصد اپلائی ہوگا. اس طریقے سے ہی یہ آج جتنے اسلام میں بلیاں ہیں ہم ان کو آزاد کر سکتے ہیں. اسلام کو ان بلیوں سے آزاد کر سکتے ہیں، ان بلیوں کو ایسے اسٹیریوٹائپ سے آزاد کرتے ہیں. ان میں سب سے پہلی آپ بلی کہہ لیں وہ یہ ہے دوستو، یہ جو حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہاں پر ہم نے بہت بڑی
انٹینشنل غلطی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پتہ نہیں کیوں چلا رہا ہے صدیوں سے. ہم نے اتنا زور اس حدیث پہ دیا ہے کہ باقی تمام احادیث کی اہمیت آلموسٹ سیکنڈری ہو گئی ہے. نماز روزہ زکوٰۃ حج، نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہی پورا اسلام بن گیا. کسی بھی کتاب کو اٹھائیے اس میں بس شروع ہوتی ہے وہ سب سے پہلے طہارت بھی ایڈ ہو جاتی ہے، جس پہ میں بعد میں بات کروں گا. پہلے طہارت، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج. اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اصل جو دین تھا، کیونکہ یہ 5 ستون ہیں، ستون کروڑوں قائم کرتے جا رہے ہیں. پورے صومالیہ میں جائیے، افریقہ میں جائیے، سعودی میں جائیے، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہر گھر میں ستون کھڑے ہوئے ہیں. چھت کا نام و نشان نہیں ہے، دیواروں کا نام و نشان نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس کو مکمل اسلام بنا دیا گیا ہے، یہ حدیث ان سینکڑوں حدیثوں میں سے ایک ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دین کے اہم حکم کو اس کی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے تمثیل کے ذریعے، مثال کے ذریعے، تشبیہات کے ذریعے یہ چیز کو ایکسپلین کیا ہے. مثال کے طور پر یتیم، آپ نے دونوں انگلیاں ملا کے بتائیں کہ یتیم، کسی یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے 2 انگلیاں. کہا حیا من الایمان، حیا ایمان ہے. کہا نکاح آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان. کہا ایک بار کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. صحابہ پریشان، کون یا رسول اللہ، کہ کون ہے جو خدا کی قسم ایمان نہیں لایا، کون ہے وہ؟ کہا کہ جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف پہنچے. یہ انداز قرآن کے یوں سمجھیے کہ اخلاق حسنہ یا وہ چیزیں جس سے دین قائم ہوتا ہے ان کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دی ہیں. ویسے بنی الاسلام، بنیا نکلا ہے بنا سے، بنیا فعل مجہول ہے کہ بنایا گیا ہے، تعمیر کیا گیا ہے، کنسٹرکٹ کیا گیا ہے اسلام ان 5 چیزوں کے اوپر. لیکن ہم نے انفارچونیٹلی انہی کو اسلام بنا کے رکھ دیا، اور اس سے زیادہ اہم حکم خود احادیث میں موجود ہے، اس کی کبھی اس جوش سے بیان نہیں کیا. مثال کے طور پر کلمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل جنہ، جس نے کلمہ پڑھا، جس نے لا الہ کہا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. یہ خوشخبری ہے. لیکن دوسری طرف فوری آتا ہے کہ لا ایمان لہ لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان ہی نہیں جس نے عہد کو توڑا. دیکھیے 2 باتیں الگ ہیں. ویسے ہی نماز کے تعلق سے تو سینکڑوں کتابیں ہیں. اتنا کہنا کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل ہے. لیکن دوسری طرف کہا کہ 5 چیزوں کا حساب دیے بغیر قیامت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. تمہارے پیچھے نمازوں کے پہاڑ ہوں گے، روزوں کے پہاڑ ہوں گے، زکوٰۃ اور حج کے پہاڑ ہوں گے، عمرے پہ عمرے کر رہے ہوں گے زندگی بھر. وہ تمام چیزیں بعد میں سیکنڈری. پہلے وقت کہاں صرف کیا، جوانی کی صلاحیتیں، انرجیز جوانی کی کہاں لگائیں، مال آیا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا، علم کو پھیلایا نہیں پھیلایا، علم پہ عمل کتنا کیا. آپ نے دیکھا کہ رکن اسلام کے ارکان میں نماز ہے، لیکن یہ نماز کنڈیشنل ٹو دیز تھنگس ہے. نماز سیکنڈری ہو گئی، یہ حدیث پہلے ہو گئی. ویسے ہی زکوٰۃ لے لیجئے، ویسے روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا اللہ خود ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں. دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو تمہارے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے. ریجیکٹ ہے روزہ. تو کون سی چیزیں روزے کو ریجیکٹ کر رہی ہیں؟ وہ اہم ہیں. اگر وہ ہیں تو رکن ارکان اسلام کا یہ رکن باقی ہے، نہیں تو نہیں. ویسے حج، اگر کمائی حرام کی ہو تو اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. حج تو کیا ساری دعائیں، یہاں تک آیا ہے کہ جس کے نیوالے میں ایک دانہ بھی حرام کا ہو، جس کے کپڑے میں ایک دھاگا حرام کا ہو، اس کی دعاؤں کو زمین سے 1 فٹ اوپر نہیں اٹھایا جاتا. تو میرے دوستو، یہ جو چیزیں تھیں جس سے دین قائم ہوتا ہے، جس سے پہچانا جاتا ہے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا وے آف لائف ہے، یہ مسلمان کی تہذیب ہے، وہ چیزوں کو تو بیان ہی نہیں کیا گیا. بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے اوپر کتابیں، ہزاروں کی کتابیں، ہزاروں تقریریں، ہزاروں وائز. ہاں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، برابر بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ زور کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا. صرف نمازوں پہ زور ہے، صرف روزوں پہ. میرے دوستو یہ جواب دیجئے کہ آپ سعودیوں سے زیادہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی شدید دھوپ ہو، وہ گاڑی بازو رکھ کے جانماز نکال کے گاڑی میں سے نماز پڑھتا ہے، پھر چلتا ہے. ویسی نماز تو پڑھ ہی نہیں سکتے آپ. زکوٰۃ سعودیوں سے زیادہ کیا دیں گے آپ؟ روزے سعودیوں سے زیادہ کیا رکھیں گے آپ؟ لیکن کسی بھی سعودی عرب سے آنے والے لوگوں سے ایک سروے کر کے پوچھئے کہ سعودیوں کے اخلاق کا کیا حال ہے، کردار کا کیا حال ہے، کیا ان کے اوپر بزنس میں ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟
چونکہ میں رہا ہوں کئی سال، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ RSS BJP کے آدمی کے اوپر پھر بھی ٹرسٹ کر کے بزنس پارٹنر بنا سکتے ہیں، سعودی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ارکان اسلام پہ اتنی سختی سے عمل کرنے کے باوجود وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایک قوم پوری کی پوری جو ہے، ہاں آپ یہ کہیں گے کہ اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، لیکن ایک ریشو ہوتا ہے، 50-50 ہوتا ہے، 60-40 ہوتا ہے. لیکن جہاں ریشو 95:5 ہو جائے تو آپ یہ ارکان اسلام کی وجہ سے ان کی زندگی میں افیکٹ کہاں آیا؟ آپ یہ کیوں نہیں غور کرنا چاہتے؟ تو میرے دوستو، مختصر بات یہ ہے کہ ارکان اسلام پہ اتنا شدید زور دینے کی وجہ سے باقی پورا اسلام جو ان ستونوں کے اوپر چھت بن سکتا تھا، دیواریں بن سکتی تھی، دروازے اور کھڑکیاں بنتے تھے، اس میں سارا جو ایک بلڈنگ ہونی چاہیے وہ بن سکتا تھا، وہ پوری کی پوری وہ بلڈنگ کبھی بن نہیں سکی، اور آج سارے خالی ستون کھڑے ہیں. میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گا کہ دیکھیے، حج سال میں پوری عمر میں ایک بار، زکوٰۃ، روزہ سال میں ایک بار، نماز دن میں 5 بار، ساری نمازوں کا ڈیوریشن 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بنتا ہے. لیکن اصل اسلام یہ جو 22 گھنٹے بج گئے ہیں، 22.5 آورس میں جو ایک منٹ میں خطرہ جھوٹ کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر غیبت، رشوت، قبضے، عہد کی پابندی نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں دوستو جس کی وجہ سے اصل اسلام کی پہچان ہے، اصل ایمان ہے. لیکن جب یہی چیز نہ ہو تو سب سے اہم تو چیز اس میں ہے الدین و معاملہ، جیسے کہا گیا کہ دین معاملے کا نام ہے. ہیومن رائٹس از اے معاملہ، ویمن رائٹس از اے معاملہ، انصاف جسٹس کو قائم کرنا یہ معاملہ. اگر معاملہ ہے، میں اس معاملے کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ ایک پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، 2 لوگ ہیں آپ کے سامنے، ایک آدمی بہت نمازی ہے، روزے دار ہے، لیکن معاملے میں ڈیلنگ کے معاملے میں پرفیکٹ نہیں ہے. دوسرا آدمی ڈیلنگز کے معاملے میں بہت اسٹریٹ، بہت کھرا ہے، نمازوں کا پابند نہیں ہے. آپ ایمانداری سے بولیے، یہ مت سمجھیے کہ الزام لگا دیتے ہیں لوگ کہ اچھا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نمازی جو ہے معاملہ صحیح نہیں کرنے والا ہوتا. یہ نہیں ہے دوستو، میں اگزامپل دے رہا ہوں. اگر 2 آدمی ہیں تو آپ ضمیر سے اپنے پوچھ کے بولیے کہ آپ اس کو منتخب کریں گے جس کا معاملہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہو، یا اس کو منتخب کریں گے جس کی نمازیں مکمل ہوں؟ آپ معاملے کو وہ کریں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلا دوستو؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا دوستو کہ آج ہماری آئیڈینٹی چینج ہو گئی. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بڑے داڑیاں والے اور ٹوپیاں والے لوگ کون ہوتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں فوری آ جائے گا کہ فلاں جماعت کے لوگ ہوں گے. اگر آپ سے کہا جائے کہ بھئی پیلی ٹوپی، ہری ٹوپی، کالی ٹوپی، کالے کپڑے پہننے والے کون ہیں، تو آپ کہیں گے کہ فلاں جماعت کی یہ اوصاف ہیں، فلاں جماعت کی یہ خصوصیات ہیں. لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ مکمل سچ بولنے والے کون ہیں، کیا کوئی جماعت کا نام آئے گا آپ کے ذہن میں؟ انصاف کے لیے کھڑے ہو جانے والے، سڑکوں پہ آ کے اپنی جان دے دینے والے لوگ ہیں کون؟ کوئی بھی نہیں. آپ کی پہچان کردار سے رہی نہیں باقی، آپ کی پہچان صرف ارکان اسلام سے باقی رہ گئی. ارکان اسلام بھی نہیں، 90% کہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو اپنی پہچان، ہماری پہچان تھی سچ سے، ہماری پہچان تھی انصاف سے. انفارچونیٹلی ہم نے جو ایک ہی حدیث کے اوپر پورا زور دے دیا، باقی پورے اسلام کو کم کر دیا. ہر وائز، ہر مقرر کی تان ٹوٹتی ہے تو نماز پہ آ کے، رمضان آیا تو روزے پہ آ کے. ہم جو اصل بنیادیں تھیں اسلام کی، چھت تھے، دیواریں تھے، ان کو ترک کیا. اس کی وجہ سے اسلام ایک بلی کی طرح ایک پنجرے میں بند ہو گیا. پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے دوستو کہ جہاں تک جھوٹ کے تعلق سے، غیبت کے تعلق سے، بدعہدی کے تعلق سے یہ معاملات ہیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی شیعہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے مذہب میں 5% جھوٹ کی اجازت ہے. کوئی دیوبندی یہ نہیں بتائیں گے کہ ان کے پاس 10% غیبت کی اجازت ہے. کوئی نہیں، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ کوئی نہیں. اختلاف ہی نہیں ہے ان معاملے میں، اس لیے ان کو بیان کرنے میں وہ مزہ بھی نہیں آتا، وہ جوش بھی پیدا نہیں ہوتا، وہ کتابیں لکھے تو بکتے بھی نہیں. لیکن جہاں تک نماز یا روزہ یا زکوٰۃ ہے، اس میں اختلافی مسائل بہت ہیں. نماز کے لیے ہاتھ یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، اس کے اوپر جوشی تقریریں ہو سکتی ہیں. تشہد میں انگلی ایک بار اٹھانا ہے یا بار بار اٹھانا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھنے سے فائدہ ہوتا ہے. پبلسٹی ہوتی ہے، ان کی مسجدیں الگ، ان کی مسجدیں الگ، ان کے عالم الگ، ان کے عالم الگ، ان کے امام الگ، ان کے امام الگ، سب کی تنخواہیں، پھر چندے. آپ دیکھتے تھے یہ پوری کمرشل ایکٹیویٹی ہے ارکان کے اسلام کے پیچھے. لیکن جو اصل جس سے دین کی تعمیر ہوتی ہے وہ بالکل گول اس لیے ہے کہ اس میں کچھ مزہ نہیں آتا بولنے میں. ہمارے کسی عالم کی کوئی ہیومن رائٹس پہ کتاب بتائیے، کوئی ویمن رائٹس پہ کتاب بتائیے، جھوٹ کے اوپر کوئی اتنی، یا حلال کمائی کے اوپر اتنی جوشیلی تقریریں، جتنی جوشیلی تقریریں
فضائل مسائل نماز کے اوپر یا مسائل روزہ کے اوپر مسائل زکوٰۃ کے اوپر نہیں. دوستو نیکسٹ جو آبسٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کا مقام. یہ ایک بہت کنٹروورشل سبجیکٹ ہے دوستو. جو احادیث میں یا قرآن میں علماء کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے وہ تو ہم نے پچھلی مرتبہ بھی بیان کیا ہے کہ علماء مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ ورثۃ الانبیاء ہیں, یہ نبیوں کے وارث ہیں. اس لیے آج بھی کئی بے شمار ویڈیوز آتی ہیں, تقریریں ہوتی ہیں علماء کے مقام کے اوپر. شکایت یہ ہے کہ لوگ علماء کی عزت نہیں کرتے. یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے اور حدیث بھی ہے کہ جس سوسائٹی میں 3 چیزیں ہوں گی, علماء کی عزت نہیں ہوگی, لوگ عالیشان عمارتیں بنانے لگیں گے اور نکاح کی بنیاد دولت بن جائے گی, وہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو مسلط کر دے گا جو خیانت کرنے والے ہوں گے اور ظلم کرنے والے ہوں گے. تو علماء کا بہت بڑا مقام ہے. تو پھر اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوستو کہ پھر علماء کا ڈیفینیشن کیا ہوگا. یہ بہت اہم سوال ہے. اب ہر مسلک کا آدمی اپنے عالم کو معصوم عن الخطا یعنی تمام گناہوں سے پاک سمجھتا ہے, اس لیے وہ ضد کرتا ہے کہ عالم ہے تو بات سنوں گا, عالم ہے تو بات نہیں سنوں گا. اور یہ ترغیب بھی دی جاتی ہے کہ جو عالم ہے اس کی بات سنو, جو عالم نہیں ہے اس کو بات کرنے کا حق نہیں ہے. یہ تو ایک منظم سازش کے طور پر لوگوں کا برین واش کر دیا گیا ہے کہ عالم ہے تو بات سننا, نہیں تو نہیں سننا ہے. چلیں ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا نصاب ہے, وہ کون سا سلیبس ہے یا وہ کون سا کورس ہے جس کی وجہ سے عالم کو اتنا مقام دے دیا گیا ہے. کسوٹی کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے؟ اگر کرائیٹیریا سند ہے مدرسے کی تو پھر آپ کے پاس بے شمار وہ نام ہیں جن کے پاس مدرسے کی کوئی سند نہیں تھی, لیکن انہوں نے امت کو جتنا فائدہ پہنچایا ہے وہ بڑے سے بڑے عالم کے جتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس کے برابر ہیں. احمد دیدات, نعمان علی خان, ذاکر نائک, مولانا مودودی, ڈاکٹر اسرار احمد, ڈاکٹر جاوید غامدی, یا پھر آج کے دور میں دیکھیں گے تو ڈاکٹر عبدالعزیز جنہوں نے انڈرسٹینڈ قرآن کے جو قرآن کی عربی کو سکھانے کا جو ایک انتہائی آسان میتھڈ بتایا ہے. وہ مدرسوں کے اندر فعلن فعلو فعلو یہ فاعلات یہ کیا رہتا ہے, یہ پورے گردانے پڑھنے والوں کے کام کو آسان کر دیا انہوں نے. یہ لوگ کوئی بھی عالم نہیں تھے. پھر آپ کیا کہیں گے کسوٹی کیا ہے؟ اب اگر آپ کے پاس کسوٹی صرف نصاب مدرسے سے نکلنے والے ہی کی ہے تو چلیے پھر ایک اہم سوال, وہ نصاب میں یہ جو پڑھ کر آتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جو ان کو سیاست میں بھی بولنے کا مکمل حق دے دیتی ہے اور تنہا انہی کو حق دیتی ہے کہ عالم کی جو رائے وہی مانی جائے گی. یہ معیشت پہ یعنی کہ اکنامی پہ بھی یہی بول سکتے ہیں, سوسائٹی پہ سوشل لائف کے اوپر بھی یہی بول سکتے ہیں, ہر چیز میں اگر یہی بول سکتے ہیں تو پھر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ آخر وہ سلیبس کون سا ہے. چونکہ یہ ورثۃ الانبیاء ہیں, نبیوں کے وارث ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ وراثت کوئی گھر کی وراثت نہیں ہے کہ گھر تقسیم ہوگا, یا کوئی یہ درگاہوں کی وراثت نہیں ہے, یا اولیاء اللہ کی وراثت نہیں ہے کہ سجادوں کے حصے کے اندر جو کلیکشن آتا ہے وہ اس کے کلیکشن کے کیا کہتے ہیں اس کو غلے کا تقسیم ہوگی. یہ وراثت تو انبیاء کی وراثت ہے, بھوک کی وراثت ہے, افلاس کی, پریشانیوں کی, اور اس میں سب سے پہلا کام دعوت, اس کی وراثت ہے. یہ نبیوں کی جو وراثت ہے وہ دعوت ہے. دعوت میں گھر جانا, گلی گلی جانا, مار کھانا, گالی کھانا, لوگوں قوم سے مستقل تانے سننا, کوئی شرابی, کوئی زانی, کوئی سودخوار محلے میں ہے تو جا کے کھٹکا مارنا. وہ نبی انبیاء گھر کے اندر بیٹھ کر یا خانقاہ کے اندر بیٹھ کر یا مسجد کے اندر بیٹھ کر دکان نہیں کھولتے تھے کہ جس کو سیکھنا ہے, جس کو ہدایت چاہیے وہ ہمارے پاس آؤ. وہ چل کے جاتے تھے, کوئی ساتھ نہیں بھی ہوتا تو برا نہیں مانتے تھے. یہ ہے وراثت. لیکن انفارچونیٹلی مدرسوں کے نصاب میں دعوت اور تبلیغ کا سبجیکٹ ہی غائب ہے. امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تھیوریٹیکل پڑھایا جاتا ہے, پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ سے جتنی دعوت کا کام ہو رہا ہے, جتنا غیر مسلمین میں جانے کا, خاص طور پر یورپ امریکہ وغیرہ میں جا کے دیکھیں گے آپ, دور دور تک عالم کوئی نہیں ہے. یہی گریجویٹ, یہی پوسٹ گریجویٹ, یہی ماڈرن ایجوکیشن کے لوگ جس کو علماء بڑے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. ان کو غیر عالم کو تقریر کا حق نہیں ہے, غیر عالم کی بات سننے کا حق, سننے سے منع کیا جاتا ہے. یہی لوگ کام کر رہے ہیں سارے کے سارے. دوسرا پرابلم یہ ہے دوستو, مدرسے کے نصاب میں آپ کو سن کر دکھ ہوگا, قرآن پورے نصاب میں 7-8 سال کا جو بھی نصاب ہے, آپ اسٹیٹسٹکس نکالیے بیٹھ کے, 10% قرآن ہے وہ بھی تفسیر ہے, ورڈ ٹو ورڈ فہم قرآن کہیں نہیں ہے. 50-60% فقہ, باقی منطق, فارسی زبان, قصص الانبیاء, صرف و نحو تو چلو ٹھیک ہے,
لیکن صرف و نحو یہ جو عربی زبان پہ اتنی محنت دی جاتی ہے، عربی زبان کی اہمیت صرف اتنی ہے دوستو کہ یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، عربوں کے کہا گیا کہ کیا تم اس کو بھی نہیں سمجھتے؟ اسے زیادہ نہیں ہے، عربی زبان ہی میں فضیلت ہے، عربی زبان ہی میں ذہانت ہے، کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو عرب آج ذہین ترین انسان ہوتے دنیا کے۔ چونکہ قرآن عربوں کو پہنچا ہے عربی زبان کے ذریعے، تو ان کو تانا دیا گیا کہ کیا تم لوگ یہ نہیں سمجھتے عربی قرآن عربی لعلکم تعقلون، تاکہ تمہارے سمجھ میں آئے۔ لیکن اگر تخصص جب کرے گا، اسپیشلائزیشن جب کرے گا، جب آپ اس کو خوب فقہ سکھائیے، خوب عربی زبان سکھائیے۔ لیکن ہمارے علماء کرام حضرت شاہ ولی اللہ سے لے کر جامعہ نظامیہ کے بانی ہوں یا دارالعلوم کے بانی ہوں، ان لوگوں نے اتنے علم کے ذخیرے دے دیے ہیں۔ اب آپ کو نئے سرے سے اگر آپ کو فوجی کو تربیت دینا ہے تو اس کو گولی چلانا کیسے ہے وہ سکھائیے آپ، بجائے اس کے کہ بندوق کہاں سے بنی ہے، کون سا میٹل ہے، کیا اس کا مینوفیکچرنگ کیسے۔ اب یہ سب کیوں بتاتے بیٹھے ہیں اس کو؟ آپ اس کو گولی چلانا سکھائیے۔ عالم وہ نکلے کہ جس کو پولیٹکس میں مہارت ہو، اکنامک میں مہارت ہو، کامرس میں، بینکنگ میں، لائف انشورنس میں، ہر چیز کا نالج ہو اس کو، اور وہ اسلام کو انٹرپریٹ کر سکے، بجائے اس کے آپ پڑھا کیا رہے ہیں اس کو۔ اگر آپ فقہ کے بارے میں بات کریں، فقہ سے پہلے میں قرآن کی بات کروں گا کہ قرآن کے اصل جو مقصد ہے دعوت کا یا اسلام کا، وہ قرآن گول ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی مطمئن ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن قرآن ہی نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا قرآن، اور وہ مطمئن ہے۔ حفظ فار ایگزامپل، حافظ ہی ایک ایسا سورس یا ایک ایسا میڈیم ہے جس کی وجہ سے قرآن پھیل سکتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے کیا کیا؟ عربوں کے حفظ کا طریقہ لا کے یہاں پر ہم نے لگا دیا، نافذ کر دیا۔ عرب بچہ ماں کی گود سے عربی زبان سمجھتا ہے، اس کو معلوم ہے قرآن کیا ہے، وہ تراویح میں پڑھو یا عام اوقات میں پڑھیے، وہ قرآن کے ایک لفظ کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ لیکن ہمارا بچہ جب حفظ کرتا ہے اور وہ پنڈت اشلوک پڑھے ایسا یہ قرآن پڑھتے چلے جاتا ہے، نہ تو ہمارا بچہ سمجھتا ہے، نہ تو سننے والے سمجھتے ہیں۔ لیکن سننے والے خوش ہیں کہ 20 رکعت پورے ہو گئے، قرآن پوری ہو گئی، صحیح شبینہ پورا ہو گیا، اور یہ بھی خوب خوش ہے کہ چلو اتنے ہزاروں روپے آ گئے۔ لیکن اس قرآن سے فائدہ کیا ہوا؟ کس کو فائدہ ہوا؟ آپ کو قرآن حفظ کرانا ہے تو عربوں کے اس طریقے کو فٹ کرنے کے بجائے ان کا مقصد کیا ہے، الٹیمیٹ گول کیا ہے، وہ سمجھیں گے۔ تو جیسے قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، قرآن وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسا حفظ کرے گا تو عوام تک ایک ایک لفظ پہنچا سکے گا یہ۔ لیکن اس میں وقت لگے گا، اس میں 10 سال لگ سکتے ہیں، لگنے دیجئے۔ 5 سال میں حفظ کر لیا ہمارے بچے نے، 8 سال میں حفظ کر لیا، یہ کوئی اعزاز کی بات ہے؟ اگر وہ گنگے اور بہروں کی طرح حفظ کر لیا ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ کس کو فائدہ ہوا؟ یہ ایک بلی ہے، ہم نے باندھ دیے کہ حافظ کے ساتھ اور نسلوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے، مغفرت کا، شفاعت کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم وہ بات نہیں کر رہے۔ اس دنیا میں قرآن کے انقلاب کا جب بات کرتے ہیں آپ، تو مدرسے کے نصاب میں قرآن، فہم قرآن ہی نہیں ہے۔ قرآن 21ویں صدی میں سن 2020 یا 2021 کے اندر آج کے حالات میں کیا کرنا ہے، وہ قرآن اگر فہم قرآن ورڈ ٹو ورڈ قرآن کو پڑھایا گیا تو آدمی سمجھ سکتا ہے، ورنہ پھر وہ گنگا بہرا ہے۔ دوستو، فقہ جو آج 50-60% مدرسوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، کہیں درس نظامی کے نام سے ہے، کہیں اور درس کے نام سے ہے، یہ ڈیفرنٹ کورسز یا کریکولم جو ہوتے ہیں۔ فقہ کے جملہ آیتیں قرآن میں تلاش کریں تو 500 سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ سے دانش اور انٹلیکچولیٹی آتی ہے، فقہ قرآن ہی کو پریزنٹ کرتی ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے دوستو۔ فقہ قرآن میں فقہ ہے، لیکن فقہ میں قرآن نہیں ہے۔ آپ 500 آیتیں والی مضمون کو لے کر پوری قرآن کو پیچھے ہٹا دے کے آپ وہ فقہ کو ثابت کر رہے ہیں اور قرآن سے ثابت کر رہے ہیں اس کو۔ فقہ میں اسلام نہیں ہے دوستو، اسلام میں فقہ ہے۔ اس کو اس حد تک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیے آپ کہ فقہ کا پورا مضمون کثرت سوال پہ مبنی ہے، اگر مگر اگر مگر اگر مگر، اور جبکہ قرآن کثرت سوال سے منع کرتا ہے۔ سورہ مائدہ 101 پڑھیے آپ، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، ایسی سوالات مت کرو، ان تبد لکم تسؤکم، یہ بڑی آیت ہے۔ مختصر طور پر یہ ہے کہ ایسے سوالات مت کرو جس کی وجہ سے تم کو خود تکلیف پہنچو۔ ہاں، قرآن جس وقت نازل ہو رہا اس وقت پوچھ لو تو کوئی بات نہیں، اب تک جو پوچھ لیا معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے وہی سوالات کرو جو تم سے پہلی امتوں نے اپنے رسول سے سوال کیے؟ دوستو، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وارننگ دی ہے، سوالات مت کرو۔ اور فقہ کا مضمون پورا اگر مگر کے سوالات سے بھرا ہوا ہے۔
اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے ایک حدیث ہے کہ طویل حدیث ہے کہ فرض اللہ نے فرض کیے ہیں، ان کو ترک مت کرو، حرام اللہ نے حرام کیے ہیں، ان کا ارتکاب مت کرو، اور حد تلک حد حدودا فلا تعتدوها، حد بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں، ان کو پھلانگنے کی کوشش مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءٍ مِنْ غَيْرِ نِسْيَان، کئی چیزوں کے تعلق سے اللہ نے خاموشی اختیار کر لی ہے، ان کے تعلق سے بحث مت کرو۔ سورہ مائدہ کی 101 آیت کے ترجمے اور تفسیر کے اندر علامہ ابن قیم فرماتے ہیں القواعد الفقہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے سوالات کرنے سے منع اس لیے کیا ہے کہ وہ ایک اور حدیث ہے کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس کے پوچھنے سے پہلے کوئی چیز حرام نہیں تھی، اس کے پوچھنے کے بعد حرام ہو گئی۔ اور قرآن جو ہے فقہ کی جڑ کاٹتی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، پوری آیت پڑھیے آپ کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سروں کو مشرق کی طرف جھکاؤ یا مغرب کی طرف جھکاؤ، نیکی یہ ہے کہ تم اپنا ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں اس کو برداشت کرو، نیکی یہ ہے۔ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں، کسی غزوے سے تشریف لائے، واپس آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وہاں اتنی سردی تھی کہ پانی کا اگر خطرہ بھی گرے تو لگتا تھا جسم کٹ جائے گا، لیکن میں رات میں مجھے نہانے کی حاجت ہو گئی، لیکن میری ہمت نہیں تھی نہ پانی کو ٹچ کرنے کی، میں تیمم کر کے نماز کو چلا گیا۔ وہاں گیا تو لوگوں نے مجھے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا اور میں نے امامت کر لی۔ اب فقہا حضرات سے پوچھیے کیا جواب ہے اس کا؟ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہ فقہ کی جڑ کاٹی گئی ہے۔ کسی گروپ کو بھیجا کہ یہ خط فلاں جگہ عصر کی نماز سے پہلے پہنچاؤ، راستے میں عصر کی نماز ہو گئی، کسی نے کہا کہ پہلے نماز پڑھیں گے، کسی نے کہا نہیں پہلے خط پہنچائیں گے، بعد میں آ کر جب دونوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نے بالکل صحیح کیا ہے۔ زنا کا معاملہ لے لیجئے، کوئی آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے زنا ہو گیا، مجھے سزا دیجئے، آپ ادھر منہ پلٹا لیتے ہیں، پھر وہ ادھر آ کر کہتے ہیں آپ ادھر منہ پلٹا لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منہ پلٹانا کیا ہے کہ انسانی جان کی عظمت ہے، سوالات مت کرو، جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ تم لوگ۔ لیکن ہمارے پاس سوالات، اس پورے سوالات اگر غلام اور لونڈی، باپ اور بیٹے نے مل کے لونڈی خریدی، لونڈی پریگننٹ ہو گئی تو کیسے ہوگا، کیا کیا ہوگا، اگر یہ ہو تو یہ ہوگا، اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا، غسل کے مسائل، جیسے اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا کہ یہ بیان کرنا، چلے ہم بیان کرتے ہیں۔ تیمم، کتے کی پیٹھ کے اوپر تیمم ہو سکتا ہے، اگر لوٹ کے کوئی شخص لوٹے تو تیمم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ خلا کے معاملے میں دوستو سب سے بڑا کرمنل نیگلیجنس یا سب سے بڑی خامی جو ہمارے مدرسوں کے نصاب کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ طلاق اور خلا کے ورسس نکاح کے اندر طلاق کے احکامات کے اوپر ہزاروں کتابیں، سینکڑوں کتابیں، صفحات کے صفحات پڑھائے جاتے ہیں۔ کہاں سے لائے گئی ہے؟ صحابہ کے طلاق کے واقعات کو، خلا کے واقعات کو جمع کر کے قانون بنا دیا آپ نے۔ لیکن طلاق اور خلا تو 1%، 2% بھی نہیں ہے سوسائٹی میں۔ نکاح دیکھیں تو 100% ہے۔ صحابہ کے نکاح کے واقعات کو لا کے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے نکاح کو لا کے، یا پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے نکاحوں کو لے کر یا ان کی صاحبزادیوں کو نکاح کے لے کے قانون کیوں نہیں بنایا؟ یہ وہ وجہ ہے کہ نصاب سے قرآن کی تعلیم کو ہٹا کر یہ جو چیزیں بھر دی گئی ہیں، اس کی وجہ سے جو علماء نکل رہے ہیں، نہ وہ پولیٹکس میں فٹ ہیں، نہ وہ اکنامی میں فٹ ہیں، نہ وہ عصر حاضر کے امور میں فٹ ہیں، اس کی وجہ سے اگر ان کی عزت نہیں ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی معمولی تنخواہوں کے اوپر یہ پوری زندگیاں اپنی لگا دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ وہاں نہیں بھی کریں گے تو پھر کام کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ ماڈرن ایجوکیشن سے دور، ماڈرن کنٹمپریری جو نسل ہے ان کے سامنے، یہ خطبہ دینے کھڑے ہوتے ہیں، مسجدیں بالکل خالی ہیں آج کل۔ جمعے کی نماز میں جائیے، خطبہ شروع ہوتا ہے، بیچارے علماء رات بھر محنت کرتے ہیں، آ کے سناتے ہیں، سننے والا کوئی نہیں ہے کیونکہ زبان چینج ہو گئی ہے۔ آپ کا نصاب، یہ نصاب تو ہر دور میں، ہر ڈیکیڈ میں چینج ہونے والی چیز ہے یہ، لیکن یہ نصاب صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو اب نئی جنریشن بالکل سننا نہیں چاہتی۔ مختصر دوستو، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، آج جس نصاب کی ضرورت تھی وہ نصاب نہیں ہے۔ نصاب وہ ہونا جو انی جاعلک للناس اماما، ہم امت ابراہیمی ہے، ہمارا منصب ہے اس دنیا کی امامت، لیڈ کرنا۔ اس دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ پڑھانے کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں چھوڑ دے کے باقی ساری چیزیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، جس کا بوجھ لے کے بیچارے معصوم طلبہ جو مدرسے سے جب نکلتے ہیں ان کے دماغوں میں بٹھایا جاتا ہے کہ یہ نبیوں کے وارث ہیں، قیادت کے حقدار ہیں، وہ بیچارے پریشان، نہ ان کے پاس کوئی
کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو موجودہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ لیڈ کرنے کا یا قیادت کا دعویٰ کر سکے، ان کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ پھر ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی تفسیر پوری پڑھیے آپ اپنا مقدمہ آپس میں سلجھائیں، مل کے بیٹھ کے عوام کے سامنے لا کے آپ مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ بریلوی صحیح ہے، دیوبندی صحیح ہے، اہل حدیث صحیح ہے، شیعہ صحیح ہے، سنی۔ عوام تو معصوم ہوتے ہیں، ان کو کیا پتہ، بلکہ انہی فرقوں کی وجہ سے، انہی مسلکوں کی وجہ سے لوگ سارے کے سارے دین سے دور ہو رہے ہیں۔ اور دوستو اس نصاب میں آج کے دور میں اگر 85 کروڑ غیر مسلموں کی کیا بات کر رہے ہیں، اب اس وقت جس تیزی سے اسیمیلیشن ہو رہا ہے، جس تیزی سے فیمنزم بڑھ رہا ہے، جس تیزی سے ایتھیزم بڑھ رہا ہے، مسلمان آبادیوں کی 90% آبادی ایسی ہے جو اسلام سے بالکل واقف نہیں ہے۔ آپ کے نصاب میں ان لوگوں تک، ہندو ہو، یہودی ہو، خود ہماری مسلمان نسلیں ہوں، ان تک پہنچ کر اسلام کو پیش کرنے کا جو میجر سبجیکٹ ہے، وہ سبجیکٹ اگر نہیں ہے، صرف فقہی مسائل ہے، تو یہ دین نہیں چلنے والا ہے۔ دوستو یہ چند باتیں تھیں، ہم کو سی بیانڈ دا 5 پلرز، ہم نے صرف بنیاد اسلام کے 5 ارکان کو اصل اسلام بنا دیا، باقی ساری چیزوں کو سیکنڈری بنا کے رکھ دیا۔ اب نئے نصاب کی ضرورت ہے تو ہی یہ اسلام عروج کی طرف دوبارہ آ سکتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ مختلف قوموں سے کام لیتا ہے، کبھی انہیں ترکوں کو پیدا کیا، کبھی منگولوں کو پیدا کر دیا اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے کل یہ سارے کے سارے جن کو